السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا بیچلر آف انجینئرنگ لیکچر 7 کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا رول آف شاہ ولی اللہ اینڈ سید احمد شہید بریلوی۔ یہ ٹاپکس آپ نے 9 کلاس میں تھوڑے بہت ڈسکس کیے ہیں، لیکن آج ہم ان کو ان ڈیپتھ یعنی کہ گہرائی میں جا کے سمجھیں گے ان دونوں شخصیتوں کو، کیونکہ یہ صوفیز اور علماء میں سب سے اہم کردار ان کا رہا ہے۔ اور ان کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ویریس اسکول آف تھاٹ جو سلسلات تھے، جو اس وقت کے حساب سے جو مختلف صوفیز اور علماؤں نے بھارت بر صغیر یا ہندوستان میں جو دیے تھے، ہم نے وہ ڈسکشن کی تھی۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں سنا، یہ نہیں دیکھا ہو، تو آپ ضرور اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر ہمیں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس سوال آتا ہے آپ کے بورڈ میں یونیورسٹیز لیول میں، وہ یہ ہوتا ہے رول اینڈ سروسز، یعنی کہ وہ کردار، وہ خدمات جو شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید بریلوی نے دیے تھے، وہ آپ ڈسکس کریں، وہ لکھیں، وہ بیان کریں، وہ وضاحت کریں۔ تو ہم اسی کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہ جو پورے کا پورا سلسلہ جو شروع ہوا ہے ان کا، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید اور حاجی شریعت اللہ کا، اس پوری موومنٹ کو جو ہم کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ریوائولسٹ موومنٹ، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور ریوائولسٹ کا مطلب ہوتا ہے بحال کرنا۔ اب بحال کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پہ ایک اسلامک ورڈ آتا ہے جس کو بولتے ہیں تجدید، ری جنریشن، رینیول، یعنی کہ بحالی اور تجدید کرنے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ریلیجس کانسیپٹ ہے، یعنی کہ مذہبی قیاس ہے، مذہبی تصور ہے۔ اور ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا اسلامی دور میں یا اسلامی ایرا میں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں رائز اینڈ فال کا ہمیشہ چکر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیشہ رہیں۔ تو اسی کو واپس سے تشکیل دینے میں اور جو معاشرے کو قیام کرنے میں، جو ان اصولوں کو وہ جو ہم بھول جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کے حساب سے جو اسلامی جمہوریت کے اصول ہیں وہ 5، جس میں سوورنٹی آف اللہ ہے، جسٹس ہے، ایکوالٹی ہے، فریٹرنٹی اور ٹالرنس ہے۔ یہ ہم جب بھول جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، اور اسی کو واپس سے بحال کرنے کے لیے ہر اس پیریوڈک کالز یعنی کہ دور دراز میں کہیں نہ کوئی نہ کوئی ولی یا علماء اللہ بھیج ہی دیتے ہیں، اور وہ سارے اسلام کے جو اصول ہیں اس کو ریکنسٹرکشن کے لیے واپس سے، یعنی کہ بحالی کے لیے، اس معاشرے کو واپس سے بحال کرنے میں جو 2 اہم احکامات ہیں، قرآن اور حدیث۔ جو حدیث ہیں وہ حضرت محمد پیس بی اپان کی ڈیڈز اینڈ تھاٹس ہیں، ان کو واپس سے ریوائیو کرنے کے حساب سے، ریوائیو کا مطلب ہے بحال کرنے کے حساب سے جن لوگوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا، اس کو ہم بولتے ہیں کیا؟ ریوائولسٹ موومنٹ۔ اب ریوائولسٹ موومنٹ تحریک بحالی کی تحریک جو پوری ہے وہ 3 علماء اور صوفیوں کے اوپر آتی ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ ہیں۔ اچھا، جو ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے وہ ہوگا شاہ ولی اللہ سید احمد شہید بریلوی۔ اگر شاہ ولی اللہ کا دیکھا جائے تو 1703 سے لے کے 1762، یہ آپ کو نمبرز یاد رکھنا ہے، یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے کہ MCQ میں پوچھی چلی جاتی ہیں۔ تو 1703 میں دلی کے مقام پر شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ باقاعدہ شاہ عبد الرحیم کے فادر جو تھے وہ تدوین کرنے والے کمپائلر تھے، تالیف، یعنی کہ آپ سمجھ گئے کہ حنفیہ اسکول کے حساب سے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، سارے کاسٹ سسٹم کو پڑھایا جاتا ہے۔ فتویٰ عالمگیری کا دور ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کے حساب سے آخری جو اورنگزیب کا جو دور تھا 1707 کا، اس کے بعد سارے مغلوں کا دور ختم ہو چکا تھا، تو اس کے بعد جتنا بھی کردار رہا اسلام کو پھیلانے میں سارا صوفیز اور علماء کا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم جو ادارہ آتا ہے وہ کون سا؟ مدرسہ رحمیہ، جو ان کے فادر نے بنایا تھا۔ اب وہ اسی کے حساب سے ان کا نام جو شاہ ولی اللہ ہے، لیکن ان کو ایوارڈ پر دیا گیا ہے، اصل ان کا نام کیا ہے؟ قطب الدین۔ اچھا، قطب الدین، ایبک نہیں، قطب الدین صرف۔ تو پلیز یہ MCQs میں صحیح طرح ٹک کیجیے گا، بچے کیونکہ کنفیوژن میں آ کے کر دیتے ہیں۔ اچھا، 15 سال کی عمر میں انہوں نے ساری اسلامی تعلیمات، ہر برانچز یعنی کہ ہر اسکول آف تھاٹ کی، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، وہ سب کا انہوں نے تعلیم حاصل کر لی تھی، اور باقاعدہ 17 سال کی عمر تک یہ اپنے ہی مدرسے کے شیخ اور ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ شیخ کا مطلب ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر بن جانا 17 سال کی عمر میں۔ ہاں بھائی، ابھی آپ لوگوں کی عمریں کیا ہیں وہ آپ سب کو سمجھ سکتے ہیں، تو بن گئے تو اچھا، پھر آپ ان کی ذہانت کا لیول دیکھ سکتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس کا، ان کی جینیس کا کہ کہاں پر ہوگی۔ اس لیے پھر انہوں نے جو اسلام کو پھیلانے میں اپنی زندگی صرف کی ہے، باقاعدہ وہ جذبہ، وہ جنون جو اسلام کا جو سب سے اہم تھا یہاں کے مدرسہ صغیر کے مسلمانوں نے جو پیدا کیا، انہی کی وجہ سے ان کو ایک خطاب ملا ولی اللہ کا، فرینڈ آف گاڈ کا۔
اور پلس ہم وہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. اب ان کا کیا کردار تھا, کیا خدمات تھیں, وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن 20 اگست 1762 یعنی کہ 1762 میں 20 اگست میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ اچھی طرح رکھے گا کہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے, اب کیونکہ بچے بھول جاتے ہیں اس لیے. اچھا, ان کا جو رول تھا, ان کا کردار تھا, اس میں کریشن آف اویئرنیس تھی. اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے شعور. وہ شعور کیا پیدا کیا مسلمان کے اندر کہ جٹ سے مراٹھاز, کیونکہ ہم لوگ بیدار ہوئے ہوئے تھے, ہم ان سے بڑا مخاطب ہوئے ہوئے تھے اور بھول گئے تھے اسلام کو, تو وہ ہمارے لیے خطرہ جان تھے. وہ مار رہے تھے, نسل کشی کر رہے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں کہ بھکا دیتی ہے مادنی اور عورتیں, اور میں نام نہیں لوں گا لیکن اب آپ سمجھدار ہیں. اچھا, تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو باقاعدہ, تو پھر انہوں نے خط لکھے اس وقت کے مسلم رولرز کو. اچھا, رولرز کا نام پہ لکھا ہوا ہے, یہ بادشاہوں کا لکھا ہوا ہے, مغلز نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ ایمپررز ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ اورنگزیب کا دور ختم ہو چکا تھا, تو انہوں نے کن کو خط لکھے ہوں گے, ابھی آگے چل کے ڈسکس کر لیں گے. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ پہلا فارسی بر صغیر میں جو قرآن ترجمہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے وہ کس نے کیا, شاہ ولی اللہ نے کیا. اور کچھ ریسرچ ورک کی ہیں اسلام کے اوپر, وہ کیا ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آپ نے اگر نوٹ کرا ہو شاہ ولی اللہ کا جو انہوں نے اویئرنیس کی کہ جٹ سے مراٹھاز, اور آج بھی جٹ سے مراٹھاز مسلمانوں سے بڑا جلتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے 1000 سال حکومت کی ہے نا, تو یہ وجہ ہے. اچھا, تو پلس تو اس وقت کے حساب سے جو شاہ ولی اللہ کا کردار تھا, تو انہوں نے خط لکھا, اور وہ کس کو لکھا, اس وقت کے افغان رولرز کو, وہاں کے جو رولر تھے, ایمپررز تھے. اب یہ سرداروں کا کانسیپٹ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بادشاہوں کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن چل رہا ہے آج کے دور میں, تو میں اس کو نہیں لاؤں گا شہزادے اور بادشاہ, تو میں ان کو نہیں ڈسکس کروں گا. تو اگر نوٹ کراؤ تو وہ اس وقت کے حساب سے جو احمد شاہ ابدالی اور دورانی ہیں, ان کو یہ خط لکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ مل کر حیدرآباد دکن کے راجہ روہیلا سردار اور نجیب اللہ جو ہیں وہ پورے کے پورے مل کر کس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, جٹ سے مراٹھاز کے ساتھ. اور کس کو بچانے کے, اسلامی تعلیمات کو, اسلام کو بچانے کے لیے. تو وہ اس وقت کے مسلمان بھی بڑے ہی یونائٹ تھے. تو بیٹل آف پانی پت 1761 میں ہوئی, اور باقاعدہ جٹ سے مراٹھاز کو بڑی بری شکست ہوئی تھی. لیکن آج کے انٹلیکچوئل اسکالرس یہ مانتے ہیں, لیکن فلموں میں تو کچھ اور ہی دکھاتے ہیں. تو انڈینس, یہ فلم آ چکی ہے بیٹل پانی پت, شاید آپ نے دیکھی بھی ہو, تو اس میں تو دونوں کا ہی ختم کر دیا. میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں جو ہم لوگ کو پتہ ہونی چاہیے. ہمارا ماضی ہے, یہ ہمارا پاسٹ ہے. پاسٹ یاد ہوگا تو فیوچر اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے پاس سے کچھ سیکھا نہیں, تو فیوچر آپ کو پتہ ہے مستقبل کیسا چل رہا ہے, تو یہی وجہ ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا تو ہولی قرآن جو اس وقت کے حساب سے فارسی میں پہلا ترجمہ جو ہوا ہے, ٹرانسلیٹ ہوا ہے بر صغیر میں, وہ کس نے کیا, شاہ ولی اللہ نے کیا. سندھی میں پہلا جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے قرآن, وہ عزیز اللہ اخوند صاحب نے کیا ہے. ہم کلچر میں ڈسکس کریں گے, کلچر چیپٹر آئے گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے, کیونکہ ہمیشہ ایم سی کیوز میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو فارسی زبان میں پہلا جو قرآن کا ترجمہ کیا وہ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے. سندھی میں جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا وہ کس نے کیا ہے, عزیز اللہ اخوند صاحب نے کیا ہے. تو پلیز یہ اچھی طرح دیکھیے گا. اچھا, پھر یہ ایک آتا ہے ان کی سب سے اہم کتاب حجت اللہ البالغ. یہ بالغ ہے, بالغہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, لیکن دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ ہے. سمپل اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو یہ بھی ایک ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کی وحدانیت اور وجود کے متعلق انہیں شواہد دی ہیں. ہم پڑھتے ہیں, ہمارے علماء ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن عمل نہیں کیا جاتا. تو پتہ نہیں ہے تو سمجھدار ہیں آپ. تو اب پھر تفسیر پوری سمری جو قرآن کی دی ہے, قرآن کی ایکسجینسس پوری کی پوری دنیا میں چل رہی ہے. انسائکلوپیڈیا پورا چل رہا ہے, وہ پہلا کس نے دیا ہے, وہ شاہ ولی نے دیا ہے. تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, فقہ, اسلامک جورسپروڈنس, قانون سازی, اسلامی قانون سازی جو پوری ہے وہ آدھی زیادہ دنیا میں چل رہی ہے, ہمارے پاس بھی, لیکن ہم فالو نہیں کرتے, وہ ایک الگ بات ہے. فالو کا مطلب سمجھو گا عمل. یہ وہ چیزیں جو مسلمانوں نے دی ہے, اور شاہ ولی اللہ کا سب سے اہم کردار رہا ہے اس وقت اسلام کو پھیلانے میں. تو بس اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. سید احمد شہید بریلوی, مکمل داستان ہے ان کی. اچھا, سید احمد شہید کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. تو 1786 رائے بریلی لکھنؤ میں پیدا ہوئے. 1806 میں جب ان کے فادر کا انتقال ہوا تو یہ موو کر گئے دلی, جہاں مدرسہ رحمیہ میں گئے. وہاں پر انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کی 18 سال کی عمر میں. اور پھر یہ جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز, انہی کے شاگرد بن گئے. تو ظاہر سی بات ہے, یعنی کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا قرآن اور سنہ کی تعلیمات پر. جب علم ہوگا تو یہ, کیونکہ مین آف ایکشن تھے, میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا, شہید کا ہے. تو اب آپ نوٹ کریں گے اسکالرزم میں انہوں نے سے 2 سال
اب شابدوش کی سے لگایا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، دلی سے نکل کر واپس اپنے ہی گھر آئے اور وہاں پہ پھر مزید قرآن حدیث کی تعلیمات حاصل کی، فارسی لینگویج میں کام کیا. لیکن 1810 میں یہ پٹھان ملٹری لیڈر عامر خان جو اس وقت کے تھے، اس وقت یوروپین ویپنریز کا سب سے اہم کردار جو تھا وہ انہی کے پاس تھا. تو انہی سے آ کے انہوں نے وہ چیزیں سیکھیں، کیونکہ یہ مین آف ایکشن ہے، مین آف اسکالرزم نہیں تھے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اور جو عامر خان ہے یہ پلیز دنگل یا غزنی والے نہیں ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. اور بچوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ ہیں، تو میں نے تو یہ ہیں اصل تو. اور پٹھان ملٹری لیڈر، اب آپ سمجھ گے پٹھان تو اور پھر سب سے اہم 1821 میں شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ موو کر جاتے ہیں کدھر، مکہ میں. کلکتہ سے نکل کر حج کرنے جاتے ہیں. وہاں پہ عربیہ میں بڑے بڑے اسکالرز سے ملتے ہیں، مختلف تحریکوں پر عمل حاصل کرتے، علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. پوری دنیا کا اسلام کا نظریہ ان کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ ان کو بھی نالج تھی اسلام کی، اور ان کا جو تھا وہ سوشل اور ریلیجس ریفارمز، جو مذہبی اور سماجی اصلاحات تھی، وہ 1823 میں آئی. اور ان کا جو مائنڈ میک اپ ہوا وہ کس کے اوپر ہوا؟ پریپریشن آف جہاد. اچھا، جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے جوڑ دیتے ہیں. جہاد کا اصل مسئلہ ہوتا ہے اسٹرائیو ٹو اسٹرگل، جب تو جہد کرنا. اور سب سے پہلی جو جہاد ہے وہ ہے نفس، جہاد نفس، اپنے آپ پر کنٹرول. یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی، مجھ میں بھی نہیں ہے. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، اتنی آرام سے نہیں ہوتا. لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بتائی گئی. یہ ستون میں آتا ہے، اب جہاد ستون میں بھی آتا ہے، پلرز میں بھی آتا ہے. تو اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ اس وقت انہوں نے حاصل کی، اور اسی چیز کو آگے چلاتے ہوئے انہوں نے جو اپنی موومنٹ، اپنی تحریک کا آغاز کیا، وہ کیا تھا؟ تحریک مجاہدین کے اوپر. اب مجاہد ہوتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل آف فریڈم فائٹرز کا نام دیا تھا. اب وہ جد و جہد کس کے حساب سے کر رہا ہے؟ وہ 4 میجر پوائنٹس تھے جو اس وقت کے حساب سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ چل رہے تھے. وہ تھا کرپٹ پریکٹس انوویشن، جو خراب طرز عمل بدنیت اسلام میں آئی ہوئی تھی، وہ تو ہمیشہ رہی، رائز اینڈ فال. پھر اشتہار، انڈیویجول ججمنٹ، انفرادی فیصلہ، جو آج بھی نہیں ہے مسلمانوں میں. یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہے ہی نہیں. اچھا، ریفارم صوفیزم، صوفی کا تو بالکل ہی کانسیپٹ ہی تقریباً اینڈ ہی ہے آج کے دور میں، اینڈ ہے. تو اندازہ لگائیں کہ وہ تھا، وہ اتنا بہترین تھا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو ایک بتا چکا ہوں، سوال ایک پکڑوا چکا ہوں اس سے پہلے ہی. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ صوفیوں نے باقاعدہ کنورٹ کیا ہے 90 لاکھ 27 لاکھ، تو کچھ نہ کچھ تو میٹر ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہے. اب ایسا وہ کانسیپٹ ہے جو ہم ہی نہیں بھول ہی گئے ہیں. تو وہ اس وقت بھی ہوا. پولیٹیکل سپیریورٹی، سیاست میں تو مسلمان تو اب بالکل ہی سیاسی لحاظ سے پیچھے ہی ہو گئے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں سیاست کرنی کس طرح سے. تو اب اس وقت کے حساب سے یہ چاروں پوائنٹ ویلڈ تھے. اس وقت بھی یہ حال تھا، اب تو بالکل ہی برا حال ہے. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ ماضی کو بھول گئے. اس وقت لوگوں نے یہ جد و جہد کی ہے، اس کے اوپر پورا فریڈم فائٹرز تو پوری مجاہدوں کی چلی ہے. اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا 1826 میں اکورا کے مقام پر پہلی جنگ بھی ان لوگوں کے ساتھ. اب کس نے کی؟ سکھوں نے کی. اور سکھوں میں جو مہاراجہ رنجیت سنگھ ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ بنگال اور پورے راجپوت اور انڈیا کے جو میجر علاقے ہیں ان پہ ان کا قبضہ تھا. تو اب یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. مسلمان کیونکہ اس وقت کے حساب سے بہت مضبوط تھے، کم ہو گئے تھے، لیکن واپس سے مضبوط ہوئے تو انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور ہم لوگ ہمیشہ آج کے دور میں تو اب ایک جنگ ہارے تو پھر شروع ہو گئی نا واپس سے. تو دوسری جنگ بھی وہ ہزاروں میں ہوئی. یہاں پہ بھی مسلمانوں نے باقاعدہ شکست دی. بنگال اور پورے مڈ کے جو پورا سینٹرل جو انڈیا کے مسلمان تھے انہوں نے شکست دی. اب حیرانی کی بات ہے ماضی کو بھول گئے. ماضی بھول گئے تو برادری کھل گیا، سنگھ از کنگ اور سنگھ از بلنگ ہو گیا. تو میں مانتا ہوں سکھوں کا نسل کشی بھی ان کی جنوسائیڈل ہوئی ہے، 1984 میں انڈیا میں ہی ہوئی ہے اور باقاعدہ یورپ میں ہوئی ہے. تو اب لیکن ماضی سے ہمیں بھی تو سیکھنا چاہیے نا، پاس سے تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. ہم بھی ذرا سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے لیں. اب میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میں صرف ایک اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آج کے حالات ذرا مسلمانوں کا برا حال کیوں ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو کھو رہے ہیں، ہم لوگ اپنی چیزوں سے دور ہو رہے ہیں. جب دور ہو رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آسانی سے ہرایا نہیں جا سکتا تھا. ایمان کے اوپر بہت زیادہ ان کا ہولڈ تھا، تو وہی پھر خریدا جاتا ہے، سازشیں کی جاتی ہیں، غدار پیدا کیے جاتے ہیں، ٹریڈرز ہوتے ہیں. تو
اس وقت مسلمانوں کو خریدا گیا، کچھ مسلمان خرید لیے گئے، بتا دیا گیا کہ وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں. تو بالا کوٹ کے مقام پر باقاعدہ رات کے اندھیروں میں، اور آج بھی سکھوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، ان کے انٹلیکچوئل اور اسکالرز یہ لکھتے ہیں باقاعدہ. لیکن اب کیا کریں کہ اس وقت کے حساب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے باقاعدہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو اٹھایا اور 600 آدمیوں کو، سے وہ مسلمان جو سید احمد شہید کے ساتھ بھی تھے، ان کو مار دیا رات کے اندھیریوں میں. تو وہ ایک الگ ہے، وہ پورا میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ نے وہی بات سوچی ہوگی کہ ہمیشہ بیک اسٹیپنگ ہوئی ہے. تو جو اصل مسلمان ہے اس کو، اور یہ چاروں خلیفاؤں کے ساتھ بھی رہا ہے. تو میں زیادہ، آپ لوگ ماشاء اللہ خود سمجھدار ہیں. 1831 میں باقاعدہ بالا کوٹ کے مقام پر ان کا قبر بھی ہے، ان کو باقاعدہ خطاب دیا گیا امیر المومنین کا، کمانڈر آف دا بلیورز کا، شہید کا خطاب نام دیا. منصورہ ڈسٹرکٹ میں 1831 میں باقاعدہ ان کی قبر ہے ان ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ موجود ہے. ہمیں ایسا کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے، ہمیں اپنی تہذیب کو بچانا چاہیے، ہمیں اپنے کلچر کو بچانا چاہیے، ثقافت کو لیکن پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو بنانا نہیں ہے، کچھ بتانا نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ویسٹرن کو بہت زیادہ فالو کرنے لگے ہیں، تو ایسٹرن تو بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہو گئے ہیں، ہمارا معیار پیچھے ہو گئے ہیں، ہم لوگ ڈاؤن فال پہ جا رہے ہیں. اگر واپس سے ریوائیو کرنا ہے تو ظاہر سی بات ان چیزوں کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہے فوراً تو وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.